بولا میں نے تجھ کو نہ کہا تھا کہ تو نہ ٹھہر سکے گا میرے ساتھ؟ کہا اگر تجھ سے پوچھیں کوئی چیز اس کے بعد تو مجھ کو ساتھ نہ رکھیو، تو اتار چکا میری طرف سے الزام۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب پہنچے ایک گاؤں کے لوگوں تک، کھانا چاہا وہاں کے لوگوں سے، انہوں نے نہ مانا کہ ان کو مہمان رکھیں۔ پھر پائی وہاں ایک دیوار جو گرہ چاہتی تھی، اس کو سیدھا کر دیا۔ بولا موسیٰ اگر تو چاہتا تو لے لیتا اس پر مزدوری۔ کہا اب جدائی ہے میرے اور تیرے بیچ، اب جتائے دیتا ہوں تجھ کو پھر ان باتوں کا جس پر تو صبر نہ کر سکا۔ وہ جو کشتی تھی سو چند محتاجوں کی جو محنت کرتے تھے دریا میں، سو میں نے چاہا کہ اس میں عیب ڈال دوں، اور ان کے پرے تھا ایک بادشاہ جو لے لیتا تھا ہر کشتی کو چھین کر، اور جو لڑکا تھا سو اس کے ماں باپ تھے ایمان والے۔ پھر ہم کو اندیشہ ہوا کہ ان کو عاجز کر دے زبردستی اور کفر کر کر۔ پھر ہم نے چاہا کہ بدلہ دے ان کو ان کے رب کا بہتر اس سے پاکیزگی میں اور نزدیک تر شفقت میں۔ اور وہ جو دیوار تھی سو 2 یتیم لڑکوں کی تھی اس شہر میں، اور اس کے نیچے مال گڑا تھا ان کا، اور ان کا باپ تھا نیک۔ پھر چاہا تیرے رب نے کہ وہ پہنچ جائیں اپنی جوانی کو اور نکالیں اپنا مال گڑا ہوا مہربانی سے تیرے رب کی، اور میں نے یہ نہیں کیا اپنے حکم سے۔ یہ ہے پھر ان چیزوں کا جن پر تو صبر نہ کر سکا۔ اور تجھ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کو، کہہ اب پڑھتا ہوں تمہارے آگے اس کا کچھ احوال۔ ہم نے اس کو جمایا تھا ملک میں اور دیا تھا ہم نے اس کو ہر چیز کا سامان۔ پھر پیچھے پڑا ایک سامان کے، یہاں تک کہ جب پہنچا سورج ڈوبنے کی جگہ، پایا کہ وہ ڈوبتا ہے ایک دلدل کی ندی میں، اور پایا اس کے پاس لوگوں کو۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، یا تو لوگوں کو تکلیف دے اور یا رکھ ان میں خوبی۔ بولا جو کوئی ہوگا بے انصاف سو ہم اس کو سزا دیں گے، پھر لوٹ جائے گا اپنے رب کے پاس، وہ عذاب دے گا اس کو برا عذاب۔ اور جو کوئی یقین لایا اور کیا اس نے بھلا کام سو اس کا بدلہ بھلائی ہے، اور ہم حکم دیں گے اس کو اپنے کام میں آسانی۔ پھر لگا ایک سامان کے پیچھے، یہاں تک کہ جب پہنچا سورج نکلنے کی جگہ، پایا اس کو کہ نکلتا ہے ایک قوم پر کہ نہیں بنا دیا ہم نے ان کے لیے آفتاب سے ورے کوئی حجاب۔ یوں ہی ہے اور ہمارے قابو میں آ چکی ہے اس کے پاس کی خبر۔ پھر لگا ایک سامان کے پیچھے، یہاں تک کہ جب پہنچا 2 پہاڑوں کے بیچ، پائے ان سے ورے ایسے لوگ جو لگتے نہیں کہ سمجھیں ایک بات۔ بولے اے ذوالقرنین، یہ یاجوج و ماجوج دھوم اٹھاتے ہیں ملک میں، سو تو کہے تو ہم مقرر کر دیں تیرے واسطے کچھ محصول اس شرط پر کہ بنا دے تو ہم میں اور ان میں ایک آڑ۔ بولا جو مقدور دیا مجھ کو میرے رب نے وہ بہتر ہے، سو مدد کرو میری محنت میں، بنا دوں تمہارے ان کے بیچ ایک دیوار موٹی۔ لا دو مجھ کو تختے لوہے کے، یہاں تک کہ جب برابر کر دیا دونوں پھاٹکوں تک پہاڑ کی۔ کہا دھونکو، یہاں تک کہ جب کر دیا اس کو آگ۔ کہا لاؤ میرے پاس کہ ڈالوں اس پر پگھلا ہوا تانبا، پھر نہ چڑھ سکیں اس پر اور نہ کر سکیں اس میں سوراخ۔ بولا یہ ایک مہربانی ہے میرے رب کی۔ پھر جب آئے وعدہ میرے رب کا، گرا دے اس کو ڈھا کر، اور ہے وعدہ میرے رب کا سچا۔ اور چھوڑ دیں گے ہم خلق کو اس دن ایک دوسرے میں گھستے، اور پھونک ماریں گے سور میں، پھر جمع کر لائیں گے ہم ان سب کو۔ اور دکھلا دیں ہم دوزخ اس دن کافروں کو سامنے، جن کی آنکھوں پر پردہ تھا میری یاد سے اور نہ سن سکتے تھے۔ اب کیا سمجھتے ہیں منکر کہ ٹھہرائیں میرے بندوں کو میرے سوا حمایتی؟ ہم نے تیار کیا ہے دوزخ کو کافروں کی مہمانی۔ تو کہہ ہم بتائیں تم کو کن کا کیا ہوا گیا بہت اکارت، وہ لوگ جن کی کوشش بھٹکتی رہی دنیا کی زندگی میں، اور وہ سمجھتے رہے کہ خوب بناتے ہیں کام۔ وہی ہیں جو منکر ہوئے اپنے رب کی نشانیوں سے اور اس کے ملنے سے، سو برباد گیا ان کا کیا ہوا، پھر نہ کھڑی کریں گے ہم ان کے واسطے قیامت کے دن تول۔ یہ بدلہ ہے ان کا دوزخ اس پر کہ منکر ہوئے اور ٹھہرایا میری باتوں اور میرے رسولوں کو ٹھٹا۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور کیے ہیں بھلے کام، ان کے واسطے ہے ٹھنڈی چھاؤں کے باغ، مہمانی رہا کریں ان میں، نہ چاہیں وہاں سے جگہ بدلنی۔ تو کہہ اگر دریا سیاہی ہو کر لکھے میرے رب کی باتیں، بے شک دریا خرچ ہو چکے ابھی نہ پوری ہوں میرے رب کی باتیں۔
اور اگرچہ دوسرا بھی لائیں ہم ویسا ہی اس کی مدد کو۔ تو کہہ میں بھی ایک آدمی ہوں جیسے تم، حکم آتا ہے مجھ کو کہ معبود تمہارا ایک معبود ہے، سو پھر جس کو امید ہو ملنے کی اپنے رب سے، سو وہ کرے کچھ کام نیک اور شریک نہ کرے اپنی رب کی بندگی میں کسی کو۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ مذکور ہے تیرے رب کی رحمت کا اپنے بندہ زکریا پر، جب پکارا اس نے اپنے رب کو چھپی آواز سے، بولا اے میرے رب، بوڑھی ہو گئی میری ہڈیاں اور شعلہ نکلا سر سے بڑھاپے کا، اور تجھ سے مانگ کر اے رب میں کبھی محروم نہیں رہا، اور میں ڈرتا ہوں بھائی بندوں سے اپنے پیچھے، اور عورت میری بانجھ ہے، سو بخش تو مجھ کو اپنے پاس سے ایک کام اٹھانے والا جو میری جگہ بیٹھے اور یعقوب کی اولاد کی، اور کر اس کو اے رب من مانتا۔ اے زکریا، ہم تجھ کو خوشخبری سناتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام ہے یحییٰ، نہیں کیا ہم نے اس سے پہلے اس نام کا کوئی۔ بولا اے رب کہاں سے ہوگا مجھ کو لڑکا، اور میری عورت بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو گیا، یہاں تک کہ اکڑ گیا۔ کہا یوں ہی ہوگا، فرما دیا تیرے رب نے وہ مجھ پر آسان ہے، اور تجھ کو پیدا کیا میں نے پہلے سے، اور نہ تھا تو کوئی چیز۔ بولا اے رب ٹھہرا دے میرے لیے کوئی نشانی۔ فرمایا تیری نشانی یہ کہ بات نہ کرے تو لوگوں سے 3 رات تک صحیح تندرست۔ پھر نکلا اپنے لوگوں کے پاس حجرہ سے، تو اشارے سے کہا ان کو کہ یاد کرو صبح اور شام۔ اے یحییٰ اٹھا لے کتاب زور سے، اور دیا ہم نے اس کو حکم کرنا لڑکپن میں، اور شوق دیا اپنی طرف سے اور ستھرائی، اور تھا پرہیزگار اور نیکی کرنے والا اپنے ماں باپ سے، اور نہ تھا زبردست خود سر۔ اور سلام ہے اس پر جس دن پیدا ہوا اور جس دن مرے اور جس دن اٹھ کھڑا ہو زندہ ہو کر۔ اور مذکور کر کتاب میں مریم کا، جب جدا ہوئی اپنے لوگوں سے ایک شرقی مکان میں، پھر پکڑ لیا ان سے ورے ایک پردہ، پھر بھیجا ہم نے اس کے پاس اپنا فرشتہ، پھر بن کر آیا اس کے آگے آدمی پورا۔ بولی مجھ کو رحمان کی پناہ تجھ سے اگر ہے تو ڈر رکھنے والا۔ بولا میں تو بھیجا ہوا ہوں تیرے رب کا کہ دے جاؤں تجھ کو ایک لڑکا ستھرا۔ بولی کہاں سے ہوگا میرے لڑکا، اور چھوا نہیں مجھ کو آدمی نے، اور میں بدکار کبھی نہیں تھی۔ بولا یوں ہی ہے فرما دیا تیرے رب نے وہ مجھ پر آسان ہے، اور اس کو ہم کیا چاہتے ہیں لوگوں کے لیے نشانی اور مہربانی اپنی طرف سے، اور ہے یہ کام مقرر ہو چکا۔ پھر پیٹ میں لیا اس کو، پھر یکسو ہوئی اس کو لے کر ایک بعید مکان میں، پھر لے آیا اس کو درد ذہ ایک کھجور کی جڑ میں۔ بولی کسی طرح میں مر چکتی اس سے پہلے اور ہو جاتی بھولی بصری۔ پس آواز دی اس کو اس کے نیچے سے کہ غمگین مت ہو، کر دیا تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ، اور ہلا اپنی طرف کھجور کی جڑ، اس سے گریں گی تجھ پر پکی کھجوریں۔ اب کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی رکھ، پھر اگر تو دیکھے کوئی آدمی تو کہیو میں نے مانا ہے رحمان کا روزہ، سو بات نہ کروں گی آج کسی آدمی سے۔ پھر لائی اس کو اپنے لوگوں کے پاس گود میں، وہ اس کو کہنے لگے اے مریم تو نے کی یہ چیز طوفان کی، اے بہن ہارون کی، نہ تھا تیرا باپ برا آدمی اور نہ تھی تیری ماں بدکار۔ پھر ہاتھ سے بتلایا اس لڑکے کو کہ بولے ہم کیوں کر بات کریں اس شخص کے وہ ہے گود میں لڑکا۔ وہ بولا میں بندہ ہوں اللہ کا، مجھ کو اس نے کتاب دی ہے اور مجھ کو اس نے نبی کیا اور بنایا مجھ کو برکت والا جس جگہ میں ہوں، اور تاکید کی مجھ کو نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک میں رہوں زندہ، اور سلوک کرنے والا اپنی ماں سے، اور نہیں بنایا مجھ کو زبردست بدبخت۔ اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں اور جس دن اٹھ کھڑا ہوں زندہ ہو کر۔ یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا، سچی بات جس میں لوگ جھگڑتے ہیں۔ اللہ ایسا نہیں کہ رکھے اولاد، وہ پاک ذات ہے، جب ٹھہرا لیتا ہے کسی کام کا کرنا سو یہی کہتا ہے اس کو کہ ہو، وہ ہو جاتا ہے۔ اور کہا بے شک اللہ ہے رب میرا اور رب تمہارا، سو اس کی بندگی کرو، یہ ہے راہ سیدھی۔ پھر جدی جدی راہ اختیار کی فرقوں نے ان میں سے، سو خرابی ہے منکروں کو جس وقت دیکھیں گے ایک دن بڑا۔ کیا خوب سنتے اور دیکھتے ہوں گے جس دن آئیں گے ہمارے پاس پر بے انصاف۔ آج کے دن صریح بہک رہے ہیں،
اور ڈر سنا دے ان کو اس پچھتاوے کے دن کا جب فیصل ہو چکے گا کام اور وہ بھول رہے ہیں اور وہ یقین نہیں لاتے۔ ہم وارث ہوں گے زمین کے اور جو کوئی ہے زمین پر، اور وہ ہماری طرف پھر آئیں گے۔ اور مذکور کر کتاب میں ابراہیم کا بے شک تھا وہ سچا نبی، جب کہا اپنے باپ کو، اے باپ میرے، کیوں پوچھتا ہے اس کو جو نہ سنے اور نہ دیکھے اور نہ کام آئے تیرے کچھ؟ اے باپ میرے، مجھ کو آئی ہے خبر ایک چیز کی جو تجھ کو نہیں آئی، سو میری راہ چل، دکھلا دوں تجھ کو راہ سیدھی۔ اے باپ میرے، مت پوچھ شیطان کو، بے شک شیطان ہے رحمان کا نافرمان۔ اے باپ میرے، ڈرتا ہوں کہیں آ لگے تجھ کو ایک آفت رحمان سے، پھر تو ہو جائے شیطان کا ساتھی۔ وہ بولا، کیا تو پھرا ہوا ہے میرے ٹھاکروں سے؟ اے ابراہیم، اگر تو باز نہ آئے گا تو تجھ کو سنسار کروں گا، اور دور ہو جا میرے پاس سے ایک مدت۔ کہا، تیری سلامتی رہے، میں گناہ بخشواؤں گا تیرے اپنے رب سے، بے شک وہ ہے مجھ پر مہربان۔ اور چھوڑتا ہوں تم کو اور جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا، اور میں بندگی کروں گا اپنے رب کی، امید ہے کہ نہ رہوں گا اپنے رب کی بندگی کر کر محروم۔ پھر جب جدا ہوا ان سے اور جن کو وہ پوجتے تھے اللہ کے سوا، بخشا ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب، اور دونوں کو نبی کیا، اور دیا ہم نے ان کو اپنی رحمت سے، اور کیا ان کے واسطے سچا بول اونچا۔ اور مذکور کر کتاب میں موسیٰ کا، بے شک وہ تھا چنا ہوا اور تھا رسول نبی، اور پکارا ہم نے اس کو داہنی طرف سے طور پہاڑ کی، اور نزدیک بلایا اس کو بھید کہنے کو، اور بخشا ہم نے اس کو اپنی مہربانی سے بھائی اس کا ہارون نبی۔ اور مذکور کر کتاب میں اسماعیل کا، وہ تھا وعدہ کا سچا اور تھا رسول نبی، اور حکم کرتا تھا اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا، اور تھا اپنے رب کے یہاں پسندیدہ۔ اور مذکور کر کتاب میں ادریس کا، وہ تھا سچا نبی، اور اٹھا لیا ہم نے اس کو ایک اونچے مکان پر۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر انعام کیا اللہ نے پیغمبروں میں، آدم کی اولاد میں، اور ان میں جن کو سوار کر لیا ہم نے نوح کے ساتھ، اور ابراہیم کی اولاد میں، اور اسرائیل کی، اور ان میں جن کو ہم نے ہدایت کی اور پسند کیا، جب ان کو سنائے آیتیں رحمان کی، گرتے ہیں سجدے میں اور روتے ہوئے۔ پھر ان کی جگہ آئے نا خلف، کھو بیٹھے نماز اور پیچھے پڑ گئے مزوں کے، سو آگے دیکھ لیں گے گمراہی کو۔ مگر جس نے توبہ کی اور یقین لایا اور کی نیکی، سو وہ لوگ جائیں گے بہشت میں، اور ان کا حق ضائع نہ ہوگا کچھ۔ باغوں میں بسنے کے جن کا وعدہ کیا ہے رحمان نے اپنے بندوں سے، ان کے بن دیکھے، بے شک ہے اس کے وعدے پر پہنچنا۔ نہ سنیں گے وہاں بک بک سوائے سلام، اور ان کے لیے ہے ان کی روزی وہاں صبح اور شام۔ یہ وہ بہشت ہے جو میراث دیں گے ہم اپنے بندوں میں جو کوئی ہوگا پرہیزگار، اور ہم نہیں اترتے مگر حکم سے تیرے رب کے، اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے اور جو اس کے بیچ میں ہے، اور تیرا رب نہیں ہے بھولنے والا۔ رب آسمانوں کا اور زمین کا اور جو ان کے بیچ ہے، سو اسی کی بندگی کر اور قائم رہ اس کی بندگی پر۔ کسی کو پہچانتا ہے تو اس کے نام کا؟ اور کہتا ہے آدمی، کیا جب میں مر جاؤں تو پھر نکلوں گا زندہ ہو کر؟ کیا یاد نہیں رکھتا آدمی کہ ہم نے اس کو بنایا ہے پہلے سے، اور وہ کچھ چیز نہ تھا؟ سو قسم ہے تیرے رب کی، ہم گھیر بلائیں گے ان کو اور شیطانوں کو، پھر سامنے لائیں گے گرد دوزخ کے گھٹنوں پر گرے ہوئے۔ پھر جدا کر لیں گے ہم ہر ایک فرقے میں سے جون سا ان میں سے سخت رکھتا تھا رحمان سے اکڑ۔ پھر ہم کو خوب معلوم ہے جو بہت قابل ہیں اس میں داخل ہونے کے، اور کوئی نہیں تم میں جو نہ پہنچے گا اس پر، ہو چکا یہ وعدہ تیرے رب پر لازم مقرر۔ پھر بچائیں گے ہم ان کو جو ڈرتے رہے، اور چھوڑ دیں گے گناہ گاروں کو اس میں اوندھے گرے ہوئے۔ اور جب سنائے ان کو ہماری آیتیں کھلی ہوئی، کہتے ہیں جو لوگ کے منکر ہیں ایمان والوں کو دونوں فرقوں میں، کس کا مکان بہتر ہے اور کس کی اچھی لگتی ہے مجلس، اور کتنی ہلاک کر چکے ہم پہلے ان سے جماعتیں، وہ ان سے بہتر تھے سامان میں اور نمود میں۔ تو کہہ، جو رہا بھٹکتا سو چاہیے اس کو کھینچ لے جائے رحمان لمبا، یہاں تک کہ جب دیکھیں گے جو وعدہ ہوا تھا ان سے، یا آفت اور یا قیامت، سو تب معلوم کر لیں گے کس کا برا ہے مکان اور کس کی فوج کمزور ہے۔ اور بڑھاتا جاتا ہے اللہ سوجنے والوں کو،
سوجے ہووں کو سجھائے ہووں کو سوجھ، اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر رکھتی ہیں تیرے رب کے ہاں بدلہ اور بہتر پھر جانے کو جگہ۔ بھلا تو نے دیکھا اس کو جو منکر ہوا ہماری آیتوں سے اور کہا مجھ کو مل کر رہے گا مال اور اولاد؟ کیا جھانک آیا ہے غیب کو یا لے رکھا ہے رحمان سے عہد؟ یہ نہیں، ہم لکھ رکھیں گے جو وہ کہتا ہے اور بڑھاتے جائیں گے اس کو عذاب میں لمبا، اور ہم لے لیں گے اس کے مرنے پر جو کچھ وہ بتلا رہا ہے، اور آئے گا ہمارے پاس اکیلا۔ اور پکڑ رکھا ہے لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو معبود تاکہ وہ ہوں ان کے لیے مدد۔ ہرگز نہیں، وہ منکر ہوں گے ان کی بندگی سے اور ہو جائیں گے ان کے مخالف۔ تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے چھوڑ رکھے ہیں شیطان منکروں پر، اچھالتے ہیں ان کو ابھار کر، سو تو جلدی نہ کر ان پر، ہم تو پوری کرتے ہیں ان کی گنتی، جس دن ہم اکٹھا کر لائیں گے پرہیزگاروں کو رحمان کے پاس مہمان بلائے ہوئے، اور ہانک لے جائیں گے گنہگاروں کو دوزخ کی طرف پیاسے۔ نہیں اختیار رکھتے لوگ سفارش کا مگر جس نے لے لیا ہے رحمان سے وعدہ، اور لوگ کہتے ہیں رحمان رکھتا ہے اولاد۔ بے شک تم آ پھنسے ہو بھاری چیز میں، ابھی آسمان پھٹ پڑیں اس بات سے، اور ٹکڑے ہو زمین اور گر پڑیں پہاڑ ڈھہ کر اس پر کہ پکارتے ہیں رحمان کے نام پر اولاد، اور نہیں بھپتا رحمان کو کہ رکھے اولاد۔ کوئی نہیں آسمانوں اور زمین میں جو نہ آئے رحمان کا بندہ ہو کر، اس کے پاس ان کی شمار ہے اور گن رکھی ہے ان کی گنتی، اور ہر ایک ان میں آئے گا اس کے سامنے قیامت کے دن اکیلا۔ البتہ جو یقین لائے ہیں اور کی ہیں انہوں نے نیکیاں، ان کو دے گا رحمان محبت۔ سو ہم نے آسان کر دیا یہ قرآن تیری زبان میں اسی واسطے کہ خوشخبری سنا دے تو ڈرنے والوں کو اور ڈرا دے جھگڑالو لوگوں کو۔ اور بہت ہلاک کر چکے ہم ان سے پہلے جماعتیں، آہٹ پاتا ہے تو ان میں کسی کی یا سنتا ہے ان کی بھنک؟ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طٰہٰ، اس واسطے نہیں اتارا ہم نے تجھ پر قرآن کہ تو محنت میں پڑے، مگر نصیحت کے واسطے اس کی جو ڈرتا ہے۔ اتارا ہوا ہے اس کا جس نے بنائی زمین اور آسمان اونچے، وہ بڑا مہربان عرش پر قائم ہوا۔ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں اور ان دونوں کے درمیان اور نیچے گیلی زمین کے۔ اور اگر تو بات کہے پکار کر تو اس کو تو خبر ہے چھپی ہوئی بات کی اور اس سے بھی چھپی ہوئی کی۔ اللہ ہے جس کے سوا بندگی نہیں کسی کی، اسی کے ہیں سب نام خاصے۔ اور پہنچتی ہے تجھ کو بات موسیٰ کی، جب اس نے دیکھی ایک آگ تو کہا اپنے گھر والوں کو ٹھہرو، میں نے دیکھی ہے ایک آگ، شاید لے آؤں تمہارے پاس اس میں سے سلگا کر، یا پاؤں آگ پر پہنچ کر راستہ کا پتہ۔ پھر جب پہنچا آگ کے پاس آواز آئی، اے موسیٰ میں ہوں تیرا رب، سو اتار ڈال اپنی جوتیاں، تو ہے پاک میدان طوا میں۔ اور میں نے تجھ کو پسند کیا ہے سو تو سنتا رہ جو حکم ہو۔ میں جو ہوں اللہ ہوں، کسی کی بندگی نہیں سوا میرے، سو میری بندگی کر اور نماز قائم رکھ میری یادگاری کو۔ قیامت بے شک آنے والی ہے، میں مخفی رکھنا چاہتا ہوں اس کو تاکہ بدلہ ملے ہر شخص کو جو اس نے کمایا ہے۔ سو کہیں تجھ کو نہ روک دے اس سے وہ شخص جو یقین نہیں رکھتا اس کا اور پیچھے پڑ رہا ہے اپنے مزوں کے، پھر تو بھی ٹپکا جائے۔ اور یہ کیا ہے تیرے داہنے ہاتھ میں اے موسیٰ؟ بولا یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور پتے جھاڑتا ہوں اس سے اپنی بکریوں پر، اور میرے اس میں چند کام ہیں اور بھی۔ فرمایا ڈال دے اس کو اے موسیٰ، تو اس کو ڈال دیا۔ پھر اسی وقت وہ تو سانپ ہو گیا دوڑتا ہوا۔ فرمایا پکڑ لے اس کو اور مت ڈر، ہم ابھی پھیر دیں گے اس کو پہلی حالت پر، اور ملا لے اپنا ہاتھ اپنی بغل سے کہ نکلے سفید ہو کر بلا عیب۔ یہ نشانی دوسری تاکہ دکھاتے جائیں ہم تجھ کو اپنی نشانیاں بڑی۔ جا طرف فرعون کے کہ اس نے بہت سر اٹھایا۔ بولا اے رب کشادہ کر میرا سینہ اور آسان کر میرا کام، اور کھول دے گرہ میری زبان سے کہ سمجھے میری بات، اور دے مجھ کو ایک کام بٹانے والا میرے گھر کا، ہارون میرا بھائی۔ اس سے مضبوط کر میری کمر اور شریک کر اس کو میرے کام میں، کہ تیری پاک ذات کا بیان کریں ہم بہت سا اور یاد کریں ہم تجھ کو بہت سا۔ تو ہے ہم کو خوب دیکھتا۔ فرمایا ملا تجھ کو تیرا سوال اے موسیٰ؟
اور احسان کیا تھا ہم نے تجھ پر ایک بار اور بھی، جب حکم بھیجا ہم نے تیری ماں کو، جو آگے سناتے ہیں کہ ڈال اس کو صندوق میں، پھر اس کو ڈال دے دریا میں، پھر دریا اس کو لے ڈالے کنارے پر، اٹھا لے اس کو ایک دشمن میرا اور اس کا، اور ڈال دی میں نے تجھ پر محبت اپنی طرف سے، اور تاکہ پرورش پائے تو میری آنکھ کے سامنے۔ جب چلنے لگی تیری بہن اور کہنے لگی میں بتاؤں تم کو ایسا شخص جو اس کو پالے، پھر پہنچا دیا ہم نے تجھ کو تیری ماں کے پاس کہ ٹھنڈی رہے اس کی آنکھ اور غم نہ کھائے، اور تو نے مار ڈالا ایک شخص کو، پھر بچا دیا ہم نے تجھ کو اس غم سے، اور جانچا ہم نے تجھ کو ایک ذرا جانچنا۔ پھر ٹھہرا رہا تو کئی برس مدین والوں میں، پھر آیا تو تقدیر سے اے موسیٰ، اور بنایا میں نے تجھ کو خاص اپنے واسطے۔ جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیاں لے کر، اور سستی نہ کریو میری یاد میں۔ جاؤ طرف فرعون کے، اس نے بہت سر اٹھایا، سو کہو اس سے بات نرم، شاید وہ سوچے یا ڈرے۔ بولے اے رب ہمارے، ہم ڈرتے ہیں کہ بھبک پڑے ہم پر یا جوش میں آ جائے۔ فرمایا نہ ڈرو، میں ساتھ ہوں تمہارے، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ سو جاؤ اس کے پاس اور کہو ہم دونوں بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کے، سو بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، اور مت ستا ان کو۔ ہم آئے ہیں تیرے پاس نشانی لے کر تیرے رب کی، اور سلامتی ہو اس کی جو مان لے راہ کی بات۔ ہم کو حکم ملا ہے کہ عذاب اس پر ہے جو جھٹلائے اور منہ پھیر لے۔ بولا پھر کون ہے رب تم دونوں کا اے موسیٰ؟ کہا رب ہمارا وہ ہے جس نے دی ہر چیز کو اس کی صورت، پھر راہ سجھائی۔ بولا پھر کیا حقیقت ہے ان پہلی جماعتوں کی؟ کہا ان کی خبر میرے رب کے پاس لکھی ہوئی ہے، نہ بہکتا ہے میرا رب اور نہ بھولتا ہے۔ وہ ہے جس نے بنا دیا تمہارے واسطے زمین کو بچھونا، اور چلائیں تمہارے لیے اس میں راہیں، اور اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالی ہم نے اس سے طرح طرح کی سبزی۔ کھاؤ اور چراؤ اپنے چوپایوں کو، البتہ اس میں نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کو۔ اسی زمین سے ہم نے تم کو بنایا، اور اسی میں تم کو پھر پہنچا دیتے ہیں، اور اسی سے نکالیں گے تم کو دوسری بار۔ اور ہم نے فرعون کو دکھلا دی اپنی سب نشانیاں، پھر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا۔ بولا کیا تو آیا ہے ہم کو نکالنے ہمارے ملک سے اپنے جادو کے زور سے اے موسیٰ؟ سو ہم بھی لائیں گے تیرے مقابلے میں ایک ایسا ہی جادو۔ سو ٹھہرا لے ہمارے اور اپنے بیچ میں ایک وعدہ، نہ ہم خلاف کریں اس کا اور نہ تو ایک میدان صاف میں۔ کہا وعدہ تمہارا ہے جشن کا دن، اور یہ کہ جمع ہوں لوگ دن چڑھے۔ پھر الٹا پھرا فرعون، پھر جمع کیے اپنے سارے داؤ، پھر آیا۔ کہا ان کو موسیٰ نے کم بختی تمہاری، جھوٹ نہ بولو اللہ پر، پھر غارت کر دے تم کو کسی آفت سے، اور مراد کو نہیں پہنچا جس نے جھوٹ باندھا۔ پھر جھگڑے اپنے کام پر آپس میں، اور چھپ کر کیا مشورہ۔ بولے مقرر یہ دونوں جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ نکال دیں تم کو تمہارے ملک سے اپنے جادو کے زور سے، اور موقوف کرا دیں تمہارے اچھے خاصے چلن کو۔ سو مقرر کر لو اپنی تدبیر، پھر آؤ قطار باندھ کر، اور جیت گیا آج جو غالب رہا۔ بولے اے موسیٰ یا تو ڈال، اور یا ہم ہوں پہلے ڈالنے والے۔ کہا نہیں تم ڈالو۔ پھر تبھی ان کی رسیاں اور لاٹھیاں اس کے خیال میں آئیں ان کے جادو سے کہ دوڑ رہی ہیں۔ پھر پانے لگا اپنے جی میں ڈر موسیٰ۔ ہم نے کہا تو مت ڈر، مقرر تو ہی رہے گا غالب، اور ڈال جو تیرے داہنے ہاتھ میں ہے کہ نگل جائے جو کچھ انہوں نے بنایا۔ ان کا بنایا ہوا تو فریب ہے جادوگر کا، اور بھلا نہیں ہوتا جادوگر کا جہاں ہو۔ پھر گر پڑے جادوگر سجدہ میں، بولے ہم یقین لائے رب پر ہارون اور موسیٰ کے۔ بولا فرعون تم نے اس کو مان لیا، میں نے ابھی حکم نہ دیا تھا، وہی تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو سکھایا جادو۔ سو اب میں کٹواؤں گا تمہارے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں، اور سولی دوں گا تم کو کھجور کے تنے پر، اور جان لوگے ہم میں کس کا عذاب سخت ہے اور دیر تک رہنے والا۔ وہ بولے ہم تجھ کو زیادہ نہ سمجھیں گے اس چیز سے جو پہنچی ہم کو صاف دلیل، اور اس سے جس نے ہم کو پیدا کیا۔ سو تو کر گزر جو تجھ کو کرنا ہے، تو یہی کرے گا اس دنیا کی زندگی میں۔ ہم یقین لائے ہیں اپنے رب پر تاکہ بخشے ہم کو ہمارے گناہ، اور جو تو نے زبردستی کروایا ہم سے یہ جادو، اور اللہ بہتر ہے اور سدا باقی رہنے والا۔
بات یہی ہے کہ جو کوئی آیا اپنے رب کے پاس گناہ لے کر سو اس کے واسطے دوزخ ہے، نہ مرے اس میں نہ جیے، اور جو آیا اس کے پاس ایمان لے کر نیکیاں کر کر سو ان لوگوں کے لیے ہیں درجے بلند، باغ ہیں بسنے کے، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہا کریں گے ان میں، اور یہ بدلہ ہے اس کا جو پاک ہوا۔ اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کو کہ لے نکل میرے بندوں کو رات سے، پھر ڈال دے ان کے لیے سمندر میں راستہ، سو کھانا خطرہ کر آ پکڑنے کا اور نہ ڈر ڈوبنے کا۔ پھر پیچھا کیا ان کا فرعون نے اپنے لشکروں کو لے کر، پھر ڈھانپ لیا ان کو پانی نے جیسا کہ ڈھانپ لیا، اور بہکایا فرعون نے اپنی قوم کو اور نہ سمجھایا۔ اے اولاد اسرائیل، چھڑا لیا ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے، اور وعدہ ٹھہرایا تم سے داہنی طرف پہاڑ کی، اور اتارا تم پر من اور سلوہ۔ کھاؤ ستھری چیزیں جو روزی دی ہم نے تم کو، اور نہ کرو اس میں زیادتی، پھر تو اترے گا تم پر میرا غصہ، اور جس پر اترا میرا غصہ سو وہ پٹکا گیا، اور میری بڑی بخشش ہے اس پر جو توبہ کرے اور یقین لائے اور کرے بھلا کام، پھر راہ پر رہے۔ اور کیوں جلدی کی تو نے اپنی قوم سے اے موسیٰ؟ بولا وہ یہ آ رہے ہیں میرے پیچھے، اور میں جلدی آیا تیری طرف اے میرے رب تاکہ تو راضی ہو۔ فرمایا ہم نے تو بچلا دیا تیری قوم کو تیرے پیچھے، اور بہکایا ان کو سامری نے۔ پھر الٹا پھرا موسیٰ اپنی قوم کے پاس غصے میں بھرا پچھتاتا ہوا، کہا اے قوم، کیا تم سے وعدہ نہ کیا تھا تمہارے رب نے اچھا وعدہ؟ کیا طویل ہو گئی تم پر مدت، یا چاہا تم نے کہ اترے تم پر غضب تمہارے رب کا، اس لیے خلاف کیا تم نے میرا وعدہ؟ بولے ہم نے خلاف نہیں کیا تیرا وعدہ اپنے اختیار سے، ولیکن اٹھوایا ہم نے بھاری بوجھ قوم فرعون کے زیور کا، سو ہم نے اس کو پھینک دیا، پھر اس طرح ڈھالا سامری نے۔ پھر بنا نکالا اس کے واسطے ایک بچھڑا ایک دھڑ، جس میں آواز گائے کی، پھر کہنے لگے یہ معبود ہے تمہارا اور معبود ہے موسیٰ کا، سو وہ بھول گیا۔ بھلا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ جو اب تک نہیں دیتا ان کو کسی بات کا، اور اختیار نہیں رکھتا ان کے برے کا اور نہ بھلے کا؟ اور کہا تھا ان کو ہارون نے پہلے سے، اے قوم بات یہی ہے کہ تم بہک گئے اس بچھڑے سے، اور تمہارا رب تو رحمان ہے، سو میری راہ چلو اور مانو بات میری۔ بولے ہم برابر اسی پر لگے بیٹھے رہیں گے جب تک لوٹ کر آئے ہمارے پاس موسیٰ۔ کہا موسیٰ نے اے ہارون، کس چیز نے روکا تجھ کو جب دیکھا تھا تو نے کہ وہ بہک گئے کہ تو میرے پیچھے نہ آیا؟ کیا تو نے رد کیا میرا حکم؟ وہ بولا اے میری ماں کے جنے، نہ پکڑ میری داڑھی اور نہ سر، میں ڈرا کہ تو کہے گا پھوٹ ڈال دی تو نے بنی اسرائیل میں، اور یاد نہ رکھی میری بات۔ کہا موسیٰ نے اب تیری کیا حقیقت ہے اے سامری؟ بولا میں نے دیکھ لیا جو اوروں نے نہ دیکھا، پھر بھر لی میں نے ایک مٹھی پاؤں کے نیچے سے اس بھیجے ہوئے کے، پھر میں نے وہی ڈال دی، اور یہی صلاح دی مجھ کو میرے جی نے۔ کہا موسیٰ نے دور ہو، تیرے لیے زندگی بھر تو اتنی سزا ہے کہ کہا کرے مت چھیڑو، اور تیرے واسطے ایک وعدہ ہے وہ ہرگز تجھ سے خلاف نہ ہوگا۔ اور دیکھ اپنے معبود کو جس پر تمام دن تو معتکف رہتا تھا، ہم اس کو جلا دیں گے، پھر بکھیر دیں گے دریا میں اڑا کر۔ تمہارا معبود تو وہی اللہ ہے جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، سب چیز سما گئی ہے اس کے علم میں۔ یوں سناتے ہیں ہم تجھ کو ان کے احوال جو پہلے گزر چکے، اور ہم نے دی تجھ کو اپنے پاس سے پڑھنے کی کتاب، جو کوئی منہ پھیر لے اس سے سو وہ اٹھائے گا دن قیامت کے ایک بوجھ، سدا رہیں گے اس میں، اور برا ہے ان پر قیامت میں اور وہ بوجھ اٹھانے کا۔ جس دن پھونکیں گے سور میں، اور گھیر لائیں گے ہم گناہگاروں کو، اس دن نیلی آنکھیں چپ کے کہتے ہوں گے آپس میں تم نہیں رہے مگر 10 دن۔ ہم کو خوب معلوم ہے جو کچھ کہتے ہیں جب بولے گا ان میں اچھی راہ روش والا، تم نہیں رہے مگر 1 دن۔ اور تجھ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کا حال، سو تو کہہ ان کو بکھیر دے گا میرا رب اڑا کر، پھر کر چھوڑے گا زمین کو صاف میدان، نہ دیکھے تو اس میں موڑ اور نہ ٹیلا۔ اس دن پیچھے دوڑیں گے پکارنے والے کے ٹیڑھی نہیں جس کی بات، اور دب جائیں گی آوازیں رحمان کے ڈر سے، پھر تو نہ سنے گا مگر کھسکھسی آواز۔
اس دن کام نہ آئے گی سفارش مگر جس کو اجازت دی رحمان نے اور پسند کی اس کی بات۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ہے ان کے آگے اور پیچھے، اور یہ قابو میں نہیں لا سکتے اس کو دریافت کر کے، اور رگڑتے ہیں منہ آگے اس جیسے ہمیشہ رہنے والے کے، اور خراب ہوا جس نے بوجھ اٹھایا ظلم کا۔ اور جو کوئی کرے کچھ بھلائیاں اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو، سو اس کو ڈر نہیں بے انصافی کا اور نہ نقصان پہنچنے کا۔ اور اسی طرح اتارا ہم نے قرآن عربی زبان کا، اور پھیر پھیر کر سنائی ہم نے اس میں ڈرانے کی باتیں، تاکہ وہ پرہیز کریں یا ڈالے ان کے دل میں سوچ۔ سو بلند درجہ اللہ کا اس سچے بادشاہ کا، اور تو جلدی نہ کر قرآن کے لینے میں جب تک پورا نہ ہو چکے اس کا اترنا، اور کہہ اے رب زیادہ کر میری سمجھ۔ اور ہم نے تاکید کر دی تھی آدم کو اس سے پہلے، پھر بھول گیا اور نہ پائی ہم نے اس میں کچھ ہمت۔ اور جب کہا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو، تو سجدہ میں گر پڑے مگر نہ مانا ابلیس نے۔ پھر کہہ دیا ہم نے اے آدم یہ دشمن تیرا ہے اور تیرے جوڑے کا، سو نکلوا نہ دے تم کو بہشت سے، پھر تو پڑ جائے تکلیف میں۔ تجھ کو یہ ملا ہے کہ نہ بھوکا ہو تو اس میں اور نہ ننگا، اور یہ کہ نہ پیاس کھینچے تو اس میں اور نہ دھوپ۔ پھر جی میں ڈالا اس کے شیطان نے، کہا اے آدم میں بتاؤں تجھ کو درخت سدا زندہ رہنے کا اور بادشاہی جو پرانی نہ ہو۔ پھر دونوں نے کھا لیا اس میں سے، پھر کھل گئیں ان پر ان کی بری چیزیں، اور لگے گانٹنے اپنے اوپر پتے بہشت کے، اور حکم ٹالا آدم نے اپنے رب کا، پھر راہ سے بہکا۔ پھر نواز دیا اس کو اس کے رب نے، پھر متوجہ ہوا اس پر اور راہ پر لایا۔ فرمایا اترو یہاں سے دونوں اکٹھے رہو ایک دوسرے کے دشمن۔ پھر اگر پہنچے تم کو میری طرف سے ہدایت، پھر جو چلا میری بتلائی راہ پر، سو نہ وہ بہکے گا اور نہ وہ تکلیف میں پڑے گا۔ اور جس نے منہ پھیرا میری یاد سے، تو اس کو ملنی ہے گزران تنگی کی، اور لائیں گے ہم اس کو دن قیامت کے اندھا۔ وہ کہے گا اے رب کیوں اٹھا لایا تو مجھ کو اندھا، اور میں تو تھا دیکھنے والا۔ فرمایا یوں ہی پہنچی تھیں تجھ کو ہماری آیتیں، پھر تو نے ان کو بھلا دیا، اور اسی طرح آج تجھ کو بھلا دیں گے، اور اسی طرح بدلہ دیں گے ہم اس کو جو حد سے نکلا اور یقین نہ لایا اپنے رب کی باتوں پر، اور آخرت کا عذاب سخت ہے اور بہت باقی رہنے والا۔ سو کیا ان کو سمجھ نہ آئی اس بات سے کہ کتنی غارت کر دی ہم نے ان سے پہلے جماعتیں؟ یہ لوگ پھرتے ہیں ان کی جگہوں میں، اس میں خوب نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کو۔ اور اگر نہ ہوتی ایک بات کہ نکل چکی تیرے رب کی طرف سے، تو ضرور ہو جاتی مٹھ بھیڑ گھمسان، اور اگر نہ ہوتا وعدہ مقرر کیا گیا۔ سو تو سہتا رہے جو وہ کہیں، اور پڑھتا رہے خوبیاں اپنے رب کی سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، اور کچھ گھڑیوں میں رات کی پڑھا کر اور دن کی حدوں پر، شاید تاکہ تو راضی ہو۔ اور مت پسار اپنی آنکھیں اس چیز پر جو فائدہ اٹھانے کو دی ہم نے، ان کی طرح طرح کے لوگوں کو رونق دنیا کی زندگی کی ان کے جانچنے کو، اور تیرے رب کی دی ہوئی روزی بہتر ہے اور بہت باقی رہنے والی۔ اور حکم کر اپنے گھر والوں کو نماز کا، اور خود بھی قائم رہ اس پر۔ ہم نہیں مانگتے تجھ سے روزی، ہم روزی دیتے ہیں تجھ کو، اور انجام بھلا ہے پرہیزگاری کا۔ اور لوگ کہتے ہیں یہ کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس کوئی نشانی اپنے رب سے؟ کیا پہنچ نہیں چکی ان کو نشانی اگلی کتابوں میں کی؟ اور اگر ہم ہلاک کر دیتے ان کو کسی آفت میں اس سے پہلے، تو کہتے اے رب کیوں نہ بھیجا ہم تک کسی کو پیغام دے کر کہ ہم چلتے تیری کتاب پر ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے۔ تو کہہ ہر کوئی راہ دیکھتا ہے، سو تم بھی راہ دیکھو، آئندہ جان لوگے کون ہیں سیدھی راہ والے اور کس نے راہ پائی۔